السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دور تھا جب شہید قاضی نثار نے ہمیں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو ایک کر کے دکھا دیا۔ ہم لوگ تھے، ہمارے عقیدے ایک، ہمارا طریقہ ایک، ہماری محبتیں، ہماری عقیدتیں سب ایک، لیکن قاضی نثار نے ان لوگوں کو ایک کیا جن کے عقیدے مختلف تھے، جن کے مسالک مختلف تھے، جن کے مذاہب مختلف تھے، جن کی فکریں مختلف تھی، لیکن ان کو بھی شہید قاضی نثار نے ایک کر دیا، اور ساتھ میں نمازیں پڑھی گئیں، ساتھ میں جماعتیں کی گئیں، ساتھ میں ایک دوسرے کی امامتیں کی گئیں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ لیکن آج کیا بات ہے کہ ہم جو اللہ کو، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو، ان کے صحابہ کو ماننے والے ہیں، اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمارے عقائد سیم ہیں، ہمارا مسلک ایک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور تفریق در تفریق بٹ رہے ہیں۔ آخر ہماری حالت ایسی ہو کیوں رہی ہے؟ میں آج آپ لوگوں کے سامنے آنکھوں میں آنسو لے کر یہ پوچھنے آیا ہوں کہ ہم لوگ لڑ کیوں رہے ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کو مر کیوں رہے ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کو سنیت سے خارج کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی کسی پہ فتویٰ لگاتا ہے کہ تم سنی نہیں ہو، دوسرا کسی پہ فتویٰ لگاتا ہے تم مسلمان نہیں ہو، تیسرا کسی پہ فتویٰ لگاتا ہے کہ تم ہمارے مسلک اہل سنت سے نہیں ہو، تم اعلیٰ حضرت کے مسلک سے نہیں ہو۔ کیوں یہ فتوے لگ رہے ہیں؟ ہمارا گھر ایک تھا اور ہمارے لوگ ایک تھے، تو آج یہ فتوے کیوں لگ رہے ہیں؟ کیوں ہم لوگ ایک دوسرے کے خلاف سازش کر کے، ایک دوسرے کے خلاف معاملات کر کے، ایک دوسرے کے جمعہ پہ پابندی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے پروگرام کینسل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ایسی چیزیں کر رہے ہیں جن کو کہ کہنے سننے کی انسان میں سکت بھی موجود نہیں ہے؟ میں آج آیا ہوں آپ کے سامنے یہ سب گلے کرنے، شکوے کرنے، لیکن گلوں کے ساتھ، شکووں کے ساتھ، گزارش کے ساتھ بھی آیا ہوں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اپنے لوگوں کو اپنے مسلک کے ساتھ جوڑے رکھیں، نہ کہ ان کو ایسا دور کریں کہ وہ ہمارے مسلک سے متنفر ہو کے کسی اور چیز کو قبول کریں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں، کیونکہ ہمارا وجود کچھ نہیں ہے، ہم لوگ جو ہے وہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے ہمیں دیا، جو امیر کبیر میر سید علی حمدانی ہمارے پاس لائے، جو میرک شاہ کاشانی نے جس کا جو ہے سنچائی کی، وہ جس کو شہید قاضی نثار نے اپنے خون سے بویا، اس مسلک کی ترجمانی ہم لوگ کر رہے ہیں، اس مسلک کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ کسی کا حق نہیں ہے کہ ہم اس مسلک میں اپنی ذاتی انانیت کے لیے اور اپنے خود کے لیے ہم لوگ اس میں توڑ جوڑ کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ سب بالخصوص وہ لوگ جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے، ان لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں، اپنے لوگوں سے، اپنے لیڈرز سے، اپنے جو ان کے بڑے ہیں، جہاں تک ان کی پہنچ ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھیا یہ مسلک ہمارا نہیں ہے، یہ میری ذات کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ کہیں اور سے آیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس کی حفاظت اس طرح سے کریں جس طرح سے ہمارے اسلاف نے ہمیں اس کو بخشا ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میرے پاس ابھی الفاظ بھی نہیں ہے، جس قدر میں غصے میں ہوں، جس قدر میں پریشان حال ہوں، کچھ دنوں سے یہ دیکھ رہا ہوں۔ یہ بات میں نے تبھی سے شروع کی تھی جب مولانا اویس قادری صاحب کے خلاف فتویٰ لگایا گیا، اور مولانا اویس قادری صاحب کو یہ بولا گیا کہ آپ ہمارے سنی ہی نہیں ہیں۔ یہ بات میں تب سے کہہ رہا ہوں جب ہمارے لوگوں نے اپنے لوگوں کو شیعت کا الزام لگا کے کہا کہ تم لوگ شیعہ ہو۔ ارے شیعہ رافضی جو ہے، کم سے کم اس کے پاس کم سے کم اس انسان کے پاس جا کے تو پوچھو کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے حضرت امیر معاویہ کے متعلق۔
جس پہ تم الزام لگا رہے ہو اس پہ کم از کم ایک بار جا کے پوچھو تو کہ بھیا تمہارا عقیدہ کیا ہے صحابہ کے متعلق، کیا تم صحابہ کو مانتے ہو، کیا تم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو پہلا خلیفہ مانتے ہو، کیا تم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضرت ابوبکر صدیق سے اوپر مانتے ہو؟ یہ کم سے کم پوچھو، اس کے بعد فتویٰ لگاؤ نا۔ یہ نہیں کہ ہم نے کہیں سے کسی اور نے کسی اور سے کہا، الف نے با سے کہا، با نے جیم سے کہا، جیم نے دال سے کہا، دال نے مجھ سے کہا تو میں نے فتویٰ لگا دیا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس فتوے بازی کا مقصد کیا ہے؟ ایک دوسرے پر تکفیر، ایک دوسرے کو مسلک سے باہر نکالنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں گزارش کروں گا بالخصوص مولانا غلام رسول حامی صاحب سے، مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب سے، آپ نے اتنا کام اس مسلک کے لیے کیا ہے، آپ نے قربانیاں دی ہیں، آپ پہ حملے ہوئے ہیں، آپ پہ جان لیوا حملے ہوئے ہیں، چاہے مولانا داؤدی صاحب پہ حملہ ہوا ہو یا مولانا حامی صاحب پہ حملہ ہوا ہو۔ آپ لوگوں نے اس مسلک کے لیے، اس دین کی خدمت کے لیے، اس دین حنیف کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ اب اس دین حنیف کی خدمت میں آپ اپنی ذات کو یا اپنے کسی لوگ کو اس بیچ میں نہ آنے دیں، آپ ان سب چیزوں کو بھلا دے۔ دیکھیے جب ہم لوگ، میں بہت معذرت خواہ ہوں، میں کسی آپ لوگوں کے سامنے صرف اپنے جذبات بولنے آیا ہوں، میں کوئی تقریر کرنے نہیں آیا ہوں۔ ہم لوگ جب متحدہ علماء اہل سنت میں تھے، جب ہم نے متحدہ علماء اہل سنت کا قیام وجود میں لایا، عمل میں لایا، اس وقت ہم نے یہ کوشش کی کہ ہمارے سب کی گلے شکوے اس فورم میں دور ہو جائیں، اور ہوتا بھی تھا۔ کئی بار میری لڑائیاں ہوتی تھیں، کئی بار میری جو ہے بحث مولانا داؤدی صاحب سے ہوتی تھی، مولانا حامی صاحب سے ہوتی تھی، کئی بار ہم لوگوں نے آپس میں کتنی تفریقیں ہوئی، کتنی باتیں ہوئی، لیکن ایک فورم تھا، ایک کمرے میں بیٹھ کے، ایک حال میں بیٹھ کے، کئی بار مولانا نقیب صاحب اور مولانا سجاد اشبری صاحب کے دارالشفا میں بیٹھ کے ہم نے اپنے مسئلے حل کیے، کئی بار دارالعلوم شاہ ہمدان میں بیٹھ کے اپنے مسئلے حل کیے، کئی بار کاروان اسلام کے دفتر پہ مسئلے حل کیے، کئی بار ادارہ تحقیقات اسلامی میں بیٹھ کے ہم نے اپنے مسئلے حل کیے، لیکن مسئلے کا حل نکالا جب ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے۔ لیکن جب سٹیجوں سے بیٹھ کر مائکوں پہ لوگوں کے سامنے ہم لوگ اپنے مسئلوں کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے تو ان مسئلوں کا حل نہیں نکلے گا، بلکہ ان پہ مزید تفریق آتے جائیں گے، ان پہ مزید بگاڑ آتے جائیں گے۔ اور میری یہ بات کسی ایک صاحب سے نہیں ہے، یہ صرف مولانا داؤدی صاحب اور مولانا حامی صاحب سے نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر ایک جو شخص بھی اس مسلک کی خدمت کرنا چاہتا ہے، جو شخص بھی اس مسلک کی خدمت کرنا چاہتا ہے، یا جو شخص بھی اس دین حنیف کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر درد ہے، جس کا دل اس دین کے لیے دھڑکتا ہے، اس کے لیے یہی کوشش رہنی چاہیے کہ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے، اس کی صفات ہیں، اللہ کا رسول حاضر و ناظر ہے، ہمارے اولیاء اللہ وسیلہ، ہم لوگ وسیلہ مانتے ہیں، اور وہ لوگ اللہ کی عطا سے ہمیں عطا کرتے ہیں، پھر ہمارا کون سا حق بنتا ہے کہ ہم لوگ کسی کو باہر نکالیں؟ اور اگر ہوتے ہیں تفریقات، ہوتے ہیں مسئلے، ہوتے ہیں اختلافات، ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کمرے میں فیصلہ کریں، بھیا آپ نے یہ بولا ہے، کیوں بولا ہے؟ حضرت مولانا اویس قادری صاحب، آپ نے اپنی فلاں تقریر میں فلاں جگہ پہ یہ بولا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں وجہ بتائیے۔ اگر انہوں نے وجہ بولی کہ نہیں میں اسی مسلک پہ ہوں، میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نہیں مانتا، میں ان کو علم غیب جو عطائی ان کا ہے میں اس کو نہیں مانتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نذیر نہیں مانتا، قاسم نہیں مانتا، پھر ان کو کہیے کہ بھیا آپ کے خلاف یہ فتویٰ ہے کیونکہ آپ نے یہ کہا۔ لیکن بنا کسی سے بات کیے ہوئے اس مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا۔ دیکھیے میں کچھ روز سے دیکھ رہا ہوں، ہمارے بچے کرتے تھے، میں نے کبھی دھیان نہیں دیا، ہمارے بچے ہیں، مولانا داؤدی صاحب کے بچے ہیں، مولانا حامی صاحب کے بچے ہیں، مولانا نقیب صاحب کے بچے ہیں، سب کے بچے ہیں، بچوں نے کئی بار کیا، کسی نے میرے خلاف بولا، کسی نے کسی اور داؤدی صاحب کے خلاف بولا، کسی نے حامی صاحب کے خلاف بولا، لیکن وہ جو ہے وسعت ظرفی تھی سب کی، دل کی وسعت تھی سب کی، سب نے اگنور کر دیا، سب نے سمجھا چلیے بچہ ہے، بچے کی غلطی معاف ہو جائے گی۔ لیکن اب جب بڑے کرنے لگے تو ہم کیا کریں؟ میں سوچتا ہوں میں اپنے دامن کو چاک دوں یا کیا کروں؟ آپ بولیے مجھے، میں اپنے کس حال میں رہوں، میں جہاں پہ ہوں، جس حال میں ہوں، لیکن فکر تو وہی لگی رہتی ہے نا کہ ہمارے کشمیر میں اہل سنت کا بیڑا کہاں جا رہا ہے۔ ایک دور تھا ہم لوگ جلوس نکالتے تھے، اسلام آباد کا جلوس دنیا کا سب سے بڑا جلوس، بلکہ کشمیر کا سب سے بڑا جلوس مانا جاتا تھا، لیکن ہوا کیا؟ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں؟ تفریق پہ تفریق، بانٹو، کتنا کرو گے بھیا؟
सब लोग दावा तो यही करते हो कि अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी का मिशन है, सब लोग दावा तो यही करते हो कि हमारे असलाफ का मिशन है, सैयद मीरक शाह अली का अशानी का मिशन है, काजी गुलाम मोहम्मद का मिशन है, शहीद काजी निसार का मिशन है। जब दावा एक है तो दलीलें अलग अलग क्यों? देखिए, दुकान तो है नहीं। अगर दुकान होती तो मुझे ये फर्क पड़ता कि मेरी दुकान इस्लामाबाद में है, यहाँ दाऊदी साहब की दुकान नहीं पड़नी चाहिए, हामी साहब की दुकान नहीं पड़नी चाहिए, किसी और की दुकान नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अगर मेरे पास कोई आता है उसका मतलब भी यही है कि दीन हनीफ की खिदमत करे। दाऊदी साहब के पास आता है उसका मतलब भी यही है कि दीन की खिदमत करे। और नकीब साहब के पास आता है उसका मतलब भी यही है। हामी साहब के पास आता है तो उसका मतलब भी यही है। जब हर शख्स का मतलब एक है, जब हर शख्स का मकसद एक है, जब हर शख्स का मिशन एक है, तो फिर तफरीक क्यों? तो फिर लड़ाइयां क्यों? तो फिर एक दूसरे की स्टेजों पर बैठ के बुरा भला बोलना क्यों? खुदा के लिए मुझे बोलिए, मैं क्या करूं? मैं अपने आप पे रोऊं? मैं अपने आप के दामन चाक कर दूं, अपना गिरेबा चाक कर दूं? उसके बाद क्या मैं जाऊं सड़क पे, लाल चौक पे, और अपने आप को फांसी दे दूं? क्या आपको फिर यह एहसास होगा कि एक शहीद काजी निसार ने इस मिशन के लिए अपनी जान दी है और यासिर दे रहा है? क्या आपको उसके बाद एहसास होगा कि हमें यह सब नहीं करना चाहिए, हमें इस मसलक के लिए अपनी जान देनी चाहिए, न कि हमको एक दूसरे पे लांछन चलानी चाहिए? आखिर क्या हो रहा है? खुदा के लिए मुझे बताइए, ये हो क्या रहा है? इस मिशन को हम लोगों ने अपने खून से सींचा है भाई। इस मिशन को हम लोगों ने अपना खून दिया है। इस मिशन को आप लोगों ने अपना खून दिया। रे दाऊदी साहब, याद करिए, आप पे हमला हुआ, आप ऑलमोस्ट शहीद हो गए थे। हामी साहब, आप याद करिए, आप पे हमले हुए, आप ऑलमोस्ट शहीद हो गए थे। तो जिस दीन को आपने खून से सींचा है, क्या उस दीन को इस हाल में छोड़ेंगे आप? क्या उस दीन में तफरीक करेंगे? क्या मेरा बच्चा जो फेसबुक पे है वो इस बुनियाद पे एक दूसरे की मुखालफत करेगा कि मैं कारवान के साथ हूं और मैं सौतलौलिया के साथ हूं, या मैं इदारे के साथ हूं? न कि इस बुनियाद पे कि मैं शाह हमदान के मिशन के साथ हूं, मैं हजरत अली करमल्लाहु वजहू के मिशन के साथ हूं, मैं सहाबा के मिशन के साथ हूं, मैं खुलफाए राशिदीन के मिशन के साथ हूं, और मैं उस मिशन के साथ हूं जो इस दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाया। खुदा के लिए मुझे बताइए, मैं क्या करूं? ये जो नौजवान इस दिल में, अपने दिल में दर्द बन के बैठा हुआ है, वो क्या करे? जो नौजवान इसलिए तड़प रहा है कि आखिर मेरे मसलक के साथ हो क्या रहा है। एक वो दौर था जब हम लोग कश्मीर में 90% थे, आज 75% बने हैं। जो ये लाखों लोग बाकी लोगों के साथ जुड़े हैं, ये गलतियां किसकी हैं? ये कैसे? ये हम में ही से तो गए हैं लोग, ये हमारे में से तो जगह वही लोग तो हैं जो मेरे ऋषि पातशाह के दरवाजे पे आके झुक के वहां की खाक अपने माथे पे मलते थे। आज उधर से गुजरते हैं तो शिर्क का अड्डा बोलते हैं। जो मिलाद में जुलूस निकालकर नारे तकबीर, नारे रिसालत और मिलाद मुबारक बोलते थे, वही लोग आज कहते हैं ये बाबा लोग हैं, ये शिरकी हैं, ये बिदाती हैं। क्यों? ये मेरी गलती है, ये आपकी गलती है। खुदा के लिए एक बार फिर मैं हाथ जोड़कर दस्त बस्त आप लोग कहेंगे, मैं सर झुकाकर आप लोगों के सामने बोलूंगा, ये सब छोड़ दीजिए, बराए करम छोड़ दीजिए। इसकी वजह में भी मत बनाइए। एक दूसरे के प्रोग्रामों पे कैंसिल करने की कोशिश मत कीजिए। एक दूसरे के, अगर कोई किसी का मुरीद है, अगर कोई किसी का यूनिट निगरान है, उसको अपने साथ लाना। मेरा इदारे का कोई यूनिट निगरान है, वाला ये कड़होन अम्मज गोस ऐसी चुन होता। मैं वन तो खुदा रहा, अगर ये मेनी जमातस मजोस, अगर ये कारवान इस्लामियस मजोस, पत गई सवतलियस में चेंज क्या गो? अगर ये वनिस तान इदारस सत पत गो कारवान इस्लामियस में चेंज क्या गो? योसा इदारस मज वन भगवत गीता पढ़नावन, योसा इदारस मज सिकन घृत पढ़नावन कि कुरान मजीद पढ़नावन। अगर ये होतन तो कुरान पढ़नावन, येतन तो कुरान पढ़नावन, अगर ये होतन तो नाच रसूल पढ़न, येतन तो नाच रसूल पढ़न, तो मतलब क्या? एक दूसरे के लोगों को छीनना, उनको एक दूसरे से निकालना, उनको एक दूसरे की हाल, उनको एक दूसरे बोलना कि मुझे माफ फरमाएं, मैं जज्बात में हूं, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला। लाइव पे बैठा हूं, मुझे नहीं मालूम मेरे जुबान से कुछ गुस्ताखी निकल गई हो,
کوئی بری بات نکل گئی ہو، میں اس سے آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، لیکن ایک بار پھر اپنے بڑوں سے جو میرے ساتھی رہے ہیں، مولانا حامی صاحب ہوں، مولانا داؤدی صاحب ہوں، مولانا نقیب صاحب ہوں، جن کے پاس بھی گلے شکوے ہیں، آپ لوگ ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں اور بات کریں اور باتوں سے ان مسئلوں کا حل نکالیں۔ اویس صاحب سے گزارش ہے، سب سے گزارش ہے، اور آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا، ییٚمِس سۭتۍ تُہۍ منسلک چھُو، کانٛہہ چھُ ساؤتھ لولیا سۭتۍ، کانٛہہ چھُ اِدارس سۭتۍ، کانٛہہ چھُ کاروان اسلامس سۭتۍ، کانٛہہ چھُ بیٚیہِ کُنہِ جماعت سۭتۍ، یُس تہِ یتھ جماعتس سۭتۍ چھُ، پننٮ۪ن زِٹھٮ۪ن ؤنِو، دٔپِوکھ اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ یہِ موقعہٕ کینٛہہ کہِ أسۍ لڑو پانس سۭتۍ، اَسہِ چھُ یہِ کرُن کہِ أسۍ کِتھ کٔنۍ پکو برونٛٹھ، سون مسلک، سون مذہب، سون دیٖن کِتھ کٔنۍ پکہِ برونٛٹھ، اس کے لیے کوشش کریں۔ میں آپ سے پھر سے ایک بار دستبستہ یہی گزارش کروں گا کہ پانہٕ ؤنۍ کٔرِو کوشش، بیٚیہِ کٔرِو خاص کر تُہۍ کوشش، ییٚلہِ تُہۍ فیس بُکس پٮ۪ٹھ کمنٹ لیکھِو اَسہِ چھُ اتحاد ضوٚرتھ، اَسہِ چھُ یۄس اَسہِ اتحاد اہل سنت کانفرنس کرے تِتھے کٔنۍ اتحاد ضوٚرتھ، ییٚتٮ۪ن ساروٕے پانہٕ ؤنۍ اتھٕ تھوٚد تُلِتھ یہِ قسم کریاو کہ أسۍ ہسا گژھو اکھ أکِس نِش جدا کینٛہہ، کیونکہ ہمارا مسلک، ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارے عقائد سب ایک ہیں، تِژھٕے کوششہ کینٛہہ کٔرتو، مےٚ ؤنِو پتہٕ کھۄر چھلٕنۍ تُہۍ، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اسی بات پہ میں آپ لوگوں سے رخصت لیتا ہوں اور آپ لوگوں سے اور اللہ سے دعا کرتا ہوں، خدائے دین اس اتفاق اتحاد، خدا یژھن اکھ أکۍ سٕنٛدۍ برٲیی بلٲیی نش رُکٲیِن، أسۍ دِمو اکھ دی ڈاکٹر طاہر القادری صٲبس فتوا، بیاکھ دی اویس صٲبس فتوا، بیاکھ دی سمیٖر صٲبس فتوا، بیاکھ دی بیٚیِس کٲنٛسہِ فتوا، تہِ چلہِ نہٕ کینٛہہ۔ اگر کٲنٛسہِ سۭتۍ کانٛہہ گِلہٕ چھُ، شکوٕ چھُ، اختلاف چھُ، اگر ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ اختلاف ہے تو بیٹھیں، ان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، تمن ؤنِو یِتھ کٔنۍ چھِ دلیٖل، یہِ ہسا چھُ غلط، امہِ پتہٕ اگر نہٕ تِم ونن پتہٕ ونہوکھ نہ حظ تُہۍ چھِو غلط۔ یتھے کٔنۍ اویس صاحبس سۭتۍ اگر اختلاف چھُ، اویس صاحب کو بولیے، ملیں، ان سے ملیں گے، دپوس یتھ کٔنۍ دلیٖل، بس میری گزارش یہ، ییٚمِس تہِ پانہٕ ؤنۍ اختلاف چھُ، اکہِ لٹہِ بِہِو، اکہِ لٹہِ کٔرِو کتھ، ادٕ مکلاوو پتہٕ، ادٕ وٕچھو پتہٕ مسلہٕ مکلنا کِنہٕ نہ۔ اسی بات پہ میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے مسلک، ہمارے مذہب، ہمارے دین کی حفاظت فرمائے اور ہم سب لوگوں کو اتحاد پر قائم و دائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔